نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد برتر، افضل، اکرم، اعظم شخصیت ہیں۔ ان کی دعا ہوگی تو اللہ کیسے شرف قبولیت بخشیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، دعا دی ہے، نضر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ اس بندے کو خوشحال فرما دے، اللہ اس بندے کو خوش و حرم رکھ دے، نظرہ تر و تازہ رکھ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سمع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے، کہ میرا لحاظ کیا، میری حدیث کو سنا، اللہ اس کی دنیا بھی تر و تازہ، آخرت بھی تر و تازہ کر۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے۔ اب اس دعا کو حاصل کرنا بھی ایک کام تو ہے نا۔ ہم کہتے رہتے ہیں دعا کرو جی اللہ یہ کر دے، دعا کرو جی مشکل حل ہو جائے، دعا کرو جی زندگی آسان ہو جائے، دعا کرو۔ او خدا کے بندو، ہماری دعائیں اپنی جگہ، اللہ کے نبی کی دعا حاصل کرو۔ جس کے لیے نبی نے دعا فرمائی ہوگی وہ کتنی بڑی عظمت والا، کتنی بلندیوں والا کام ہوگا۔ فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ اس بندے کو خوش و حرم، خوشحال رکھ، تر و تازہ کر رکھ دنیا اور آخرت میں۔ سمع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے تو ادھر سے ڈالا ادھر سے نکالا نہیں، فوعاها، پھر اس کو اپنے دماغ میں، اپنے عمل میں محفوظ بھی کرتا ہے۔ دماغ میں بھی بٹھایا، یہ نبی کا فرمان یہ ہے جی، اور اس پہ عمل بھی کر کے دکھا دیا ہے جی، میں اس کے مطابق چلوں گا۔ فوعاها کما سمع، جیسے سنا ایسے محفوظ، ایسے اس پہ عمل کیا ہے۔ وَأَدَّاهَا، اور پھر آگے صرف سن کر عمل نہیں، دوسروں تک پہنچاؤ بھی، کہ بھائی نبی نے یہ فرمایا، آپ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر فرمایا میری اس حدیث کو آگے پھیلائے۔ نمبر ایک، حدیث کو محبت سے سننا، پھر اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کرنا اور اس کو اپنے عمل میں لانا۔ نمبر چار، دوسروں تک پہنچانا، کہ بھائی یہ حدیث ہم نے سنی، حدیث یہ ہے اللہ کے نبی کے۔ فرمایا یہ کام کرنے، چار کام کرنے والے کو اللہ کے پیغمبر نے دعا دی ہے۔ اسی لیے محدثین کرام کہتے ہیں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جو حدیث یہاں سنی سنائی جاتی وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ محدثینوں کے بارے میں واقعات آتے ہیں، بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، لیکن جہاں حدیث کی بات ہوتی، جہاں کہیں حدیث چلتی، دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بھائی تو شیخ الحدیث صاحب ہے، تو حدیثیں پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے۔ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں نبی کی حدیث کو محبت سے سنوں گا، اس کی وجہ سے مجھے نبی کی دعا حاصل ہو جائے گی۔ تو نبی کی دعا مل گئی تو دونوں جہانوں کا کام حل ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز نماز کے متصل بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسی کی روشنی میں ضروری مسائل کا حل کیا جاتا ہے۔ اور وہ مجھے کبھی کبھی پیچھے نماز پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے، ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، بڑے پرانے نمازی بھی ہوتے ہیں، نئے بھی ہیں، بلکہ نئے میں سے ایسی بھی آئیں بھائی نماز کو آیا کرو، چپ نماز کو آیا کرو۔ دو تین گروپ ہیں، اللہ کرے ان کو اللہ مسجد میں لے آئے۔ تو میں نے ان کو دیکھا، میں نے کہا بھائی آپ مجھے یہاں ملتے ہو تو نماز کو آیا کرو، دین کی بات ہو جائے گی۔ چپ چپ شرما۔ ایک بندے نے ذرا جسارت کی ہے، وہ کبھی کبھی نماز کو آتا بھی تھا، اس نے کہا جی نماز آئے تو پڑھنے کے لیے آئے نا، نماز ہی ہمیں نہیں آتی ہے تو ہم کس کے لیے آئیں؟ بے ادبی کے لیے آئیں؟ گستاخی کے لیے آئیں؟ نماز کا مذاق اڑانے کے لیے ہم آئیں؟ ایک بولا ہے، میں نے کہا اللہ، میں نے کہا سیکھنے کے لیے آ جاؤ نا، سکھائی بھی جائے گی۔ اب جب ہم دین سے نہیں جڑیں گے، اور نوجوان طبقہ ہے، بڑا طبقہ ہے، نوجوان بھی نہیں جوان ہے،
اب یہ حال ان کا، پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمان آبادی میں، یہ مسلمانوں کی آبادی، مسلمانوں کا بچہ، مسلمانوں کا جوان، اور وہ ہاتھ کھڑے کر چکا ہے، ہمیں نماز نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے مسجد سے جڑو، حدیث بھی سنو، اپنی نماز سیکھو، نماز پہ قائم رہنے کی کوشش کرو، اللہ ہمارے مسائل حل کرے گا۔ یہ تو ہمارا مسلمان میں کہ گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان ہیں، باقی ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کیا چیز ہے اسلام۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ کا رمضان میں نئے ساتھی بھی آتے ہیں، اللہ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ نماز سیکھ لو گے، خود بھی سیکھو گے، دوسروں کو بھی آگے بتاؤ کہ بھائی نماز یہ ہے، تو انشاءاللہ اس طرح دین پھیل جائے گا۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے دوست جو ہوں گے وہ بھی دین کے ساتھ آ جائیں گے، ماحول دینی بنے گا، رحمت الہی آ جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو نماز کے بعد اس ترتیب سے ضروری مسائل کا ذکر ہوگا، اس کے علاوہ درمیان میں کوئی ایسا شبہ کسی کو ہوگا اس کا ذکر کر دیا جائے گا، اس کا جواب آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی والی صورتیں پیدا فرمائے اور شر والی صورتوں سے ہمیں بھی ساری امت کو اللہ محفوظ فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ رمضان کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، ان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان برکتوں اور رحمتوں کے طفیل ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ساری امت کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں رحمتیں نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی سب کو آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، 3-4 بیماروں نے التجائیں کی ہیں کہ روزے رکھنے کی توفیق نہیں، اور یہ دعا کرو اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دے اور دین کے تقاضے اور نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ دعا فرمائے اللہ ان کی اس التجا کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیچارے درد مند ہیں، بیمار ہیں، ان کے دردوں کا، ان کی بیماری کا علاج فرما دے۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کا کہا تو ان کو بھی جانتا ہے، جنہوں نے نہیں کہا ہوگا بیچارے، یا اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما، دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، رمضان کا احترام نصیب فرما، رمضان المبارک کا ادب و احترام نصیب فرما، اس کے پورے تقاضوں کے مطابق اس میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مسلم امہ کی مدد کے فیصلے فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت میں ڈٹے ہوئے ان کو مزید استقامت عطا فرما، ان کی غیبی مدد فرما دیں۔ یا اللہ صہیونی طاقتیں جو نسل کشی پہ اتری مسلمانوں کی، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دیں، تو اپنی قدرت کاملہ میں ان کو اپنی گرفت میں گرفتار فرما دیں، ان کے اسلحے کو، ان کے غرور کو، ان کے مال و دولت کے تکبر کو خاک میں ملا دیں۔ یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔